سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہم السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر صلوات میں محمد والے سرکار سید الشہداء کا بہت ہی مشہور جملہ کہ جو آپ نے بعنوان وصیت اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ سے ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں آپ نے مقصد قربانی اور مقصد انقلاب کربلا بیان فرمایا کہ ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کریں، اور یہ قیام ہمارا اور یہ اصلاح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے ہوگی۔ اس جملے کے ضمن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے تیسرے اور آخری مرحلے میں ہم نے گفتگو کی ابتدا میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ 3 مجلسوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا ہم ایک پہلو کو لے رہے ہیں کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سماج میں نہ ہو تو اس کے اثرات کیا ہوں، اور حق تو یہ ہے کہ اس کا بھی حق ادا نہیں ہو پایا، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت بنیادی اور بہت ہی بیسک چیز ہے جس کے ہونے اور نہ ہونے کا ایک 1% اور ایک لمحہ قوم پہ، سماج پہ، معاشرے پہ، ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے۔ کس اینگل سے نہیں ہے تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اگر یاد ہو تو پہلی مجلس میں ہم نے اس کی اہمیت کے متعلق بیان کیا تھا کہ یہ وہ اہم چیز ہے جس کے لیے سرکار سید الشہداء نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ جناب علی اکبر کی قربانی، جناب قاسم کی قربانی، انو محمد کی قربانی، جناب علی اصغر کی قربانی، جناب عباس کی قربانی، یہ اتنی بڑی قربانیاں اس لیے پیش کی گئی ہیں تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر محفوظ رہ سکے اور قوم میں اصلاح ہو۔ صلوات میں محمد والے۔ سلسلہ بیان کو بڑھاتے ہوئے ہماری بات کل کی مجلس میں اس مقام پہ پہنچی تھی کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سماج میں نہ ہو تو جو ایک اسلام کی باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری سے جو اسلام کے افراد ہیں، جو اسلامی باتیں ہیں، اسلامی چیزیں ہیں، وہ آہستہ آہستہ باہر نکلیں گی اور نئی چیزیں آ کے بس جائیں گی۔ ہم نے آپ کے سامنے کل تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کی، کچھ مثالیں بھی دی۔ آج ہمارے سماج و معاشرے میں ایسے ہی ہو رہا ہے، دین ہم سے چھوٹتا جا رہا ہے اور رسمیں دین بنتی جا رہی ہیں۔ رسم و رواج کو ہم اپنا دین و مذہب سمجھتے ہیں، اور جو حقیقت دین ہے وہ ہماری نگاہوں سے بہت دور ہے، جس کی بہت واضح اور بہت مکمل مثال کہ اسلام اپنے حقیقی نتیجے کو عملی طریقے سے پیش نہیں کر پا رہا، عزاداری اپنے حقیقی نتیجے کو پیش نہیں کر پا رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے، عزاداری کے نتیجے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جب تک وہ سسٹم مکمل عملی نہیں ہوگا اس وقت تک نتیجہ سامنے نہیں آئے۔ لہٰذا اگر یہ حالات رہے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ جب ہمارا پورا دین تبدیل ہو چکا ہوگا، ہمارے پاس ہمارا اپنا دین نہیں ہوگا، اگرچہ اچھا خاصا دین تبدیل ہو چکا ہے۔ جو لوگ دین کے حقائق سے واقف ہیں اور جو لوگ گہرائیوں کو جانتے ہیں اور بنیاد کو جانتے ہیں، اچھا خاصا دین تبدیل ہو چکا ہے کہیے، اور یہی کہیے کہ تبدیل کیا جا چکا ہے، کیونکہ
یہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نہ ہونے کی بنیاد پہ ہمارے دین کو جو اثرات پڑ رہے ہیں، یہ اثرات دو اینگل سے ہیں، دو پہلو سے۔ ایک تو یہ کہ جو چیزیں غیر محسوس طریقے سے آ جاتی ہیں، آ گئی، رسم میں ہوتی تھی، آہستہ آہستہ مثلا ہمارے باپ دادا اس کو رسم کے عنوان سے مناتے تھے، ہم نے آنکھ کھولا اور دیکھا کہ وہ مذہبی اسٹیج پہ ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو دین سمجھ لیا، اور ہماری اولاد نے اگر اس کو چھوڑنا چاہو ڈانٹ دیا، خبردار کیا کر رہے ہو، ہمیشہ سے ہوتا آیا، ہمارے باپ دادا نے کیا، تم کیسے اس کو روک سکتے ہو؟ اب اس کا شک بھی ہوتا ہے، چھوڑ دیں گے نہیں معلوم کیا ہو، حالات خراب ہو جائے، رزق کم ہو جائے، کوئی مر جائے، یہ سب شکوک ہوتے ہیں نا، اب نہیں معلوم اس یقینی دین میں بے بنیاد شک کہاں سے آ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ نئی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں غیر محسوس طریقے سے، ایک یہ کہ نئی چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں۔ ہمارے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا اور کتنا ہوا اس بارے میں بہت زیادہ ہم نہ کہہ سکتے ہیں، نہ ہی بہت زیادہ ہم نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے سوائے اس کے کچھ، لیکن آج کے اس زمانے میں یہ کام بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ بڑے پیمانے پہ کیا جا رہا ہے۔ کل بھی ہم نے آپ کو ایک مثال دی تھی، وہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کیک والی مثال تھی، آج بھی ہم ایک مثال دیتے ہیں، مثلا اتحاد۔ ابھی ہم کو اتحاد پہ گفتگو نہیں کرنی ہے، اتحاد خود ایک مستقل موضوع ہے جس پہ کئی مجلسیں ہیں، یہاں پہ ہم بعنوان مثال پیش کر رہے ہیں اتحاد۔ آج ہمارے سارے علماء، سارے مراجع کہتے ہیں کہ اتحاد ضروری ہے۔ آیت اللہ سیستانی کا بھی حکم ہے، فتویٰ موجود ہے، 2 سال 3 سال پہلے بھی حکم دیا تھا، ابھی محرم سے پہلے بھی آپ نے کہا ہے، جو جاتا ہے توصیہ کرتے ہیں اتحاد کرو۔ دیکھو آپس میں مسلمانوں کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں، شیعوں کا تو بدرجہ اولا ہے، کیا شیعہ مسلمان نہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب آپ مسلمانوں کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، شیعوں کے اتحاد کی بات نہیں کرتے۔ ارے بھائی کیا شیعہ مسلمان نہیں ہے؟ جب مسلمانوں کے اتحاد ہوگا سب کا اتحاد ہوگا، شیعہ بدرجہ اولا اتحاد کرے گا۔ آغا سیستانی کا بھی حکم ہے، مقام معظم رہبری آغا خامنائی بھی یہی کہتے ہیں، سارے علماء کہتے ہیں، سارے مراجع کہتے ہیں، سارے آیات اعظام کہتے ہیں، آپ کسی بھی ایک عالم کو ایسا نہیں پائیں گے کہ جو اتحاد کے لیے منع کرتا ہو۔ ڈھونڈ کے لائیے، کوئی آیت اللہ آپ کو نہیں ملے گا، کوئی مرجع نہیں ملے گا، کوئی مجتہد نہیں ملے گا جو اتحاد کے لیے منع کرے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں آج ہماری قوم کے درمیان کچھ لوگ بضد ہیں کہ اتحاد نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہو سکتا۔ اب جب مراجع منع کرتے ہیں کہ نہیں آپ اختلاف نہ پھیلائیے، اتحاد کیجئے، جب مراجع اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی تبلیغ کرتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں وہ نئی نئی چیزیں لاتے ہیں، گڑھتے ہیں، ان کی طرف سے جھوٹ بولتے ہیں، اتحاد نہ ہونے کے لیے نہ کہاں سے حدیثوں میں تصرف کرتے ہیں، حدیثوں کا مس یوز کرتے ہیں، لیکن کسی طریقے سے بس ثابت ہو جائے کہ اتحاد نہیں ہوگا۔ یہ بہت سامنے کے حالات، نہیں معلوم آپ کس حد تک اس حالات سے دوچار ہیں۔ یہ پوری کوشش ہو رہی ہے، یہ ساری کوشش علماء کے مقابلے میں، یعنی معلوم کیا ہوا کہ وہ چیز جو دین میں بعنوان اتحاد دین کا بہت اہم رکن تھا، دین کی ضرورت تھی اور ہے، اور دین کو اس سے بے انتہا فائدہ ہے، دین کو فروغ حاصل ہوگا، دین پھیلے گا، لوگوں میں باتیں پہنچیں گی، حق پھیلے گا، دین مضبوط ہوگا، بے انتہا فوائد اتحاد کے۔ اتحاد وہ کہ جو خود رسول کی سیرت میں اتحاد ہے، امام علی کی سیرت میں اتحاد ہے، ہمارے 12 اماموں کی سیرت میں اتحاد ہے، ہمارے علماء کی سیرت میں اتحاد ہے، اصحاب باوفا کی سیرت میں اتحاد ہے، نواب اربعہ کی سیرت میں اتحاد ہے۔ اتنی مضبوط چیز، اس کو دین سے باہر نکالا جا رہا ہے اور اس کی جگہ پہ اختلاف لایا جا رہا ہے۔ یہ اختلاف نے آ کے اس کو دھکا دیا۔ اب آپ تصور کیجئے کل والی گفتگو کی ایک مکان ہے اور ایک چار دیواری ہے، اس میں اسلام کی سارے افراد اور اسلام کی ساری چیزیں موجود ہیں، ایک نئی چیز آئی تو اس نے پرانی چیز کو دھکا مار کے باہر نکال دیا۔ اس حد تک اسلام بدلا کہ نہیں بدلا؟ الحمدللہ بھی اس مسئلے میں بدلا نہیں، لوگوں کی کوششیں ہیں لیکن کامیاب نہیں، اس لیے کوشش کرنے والے بہت محدود لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، آپ لوگ تھوڑا آگے اور تھوڑا آگے۔ نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات، لہذا دین میں آہستہ آہستہ تبدیلی کہ جو دین کی چیزیں ہیں وہ باہر نکل رہی ہیں اور نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔
نتیجہ یہ ہوگا کہ آنے والا وقت ایسا آئے گا کہ جب مکمل دین تبدیل ہو چکا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب امام آئیں گے تو لوگ کہیں گے کون سا دین لے کے آئیں. اور آج بھی جب علماء دین کی بات کرتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کیا لے کے آئے, یہ تم نے آج تک سنا ہی نہیں, یہ تم نے آج تک دیکھا ہی نہیں, ہے کہ نہیں. تو کچھ تو مل رہا ہے امام کی اس بات میں, علماء کی اس فعل میں, ہے کہ نہیں. کون کس سے مل رہا ہے, کچھ تو رشتہ مل رہا ہے. یہ رشتہ بتا رہا ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون حق سے دور. ابھی نہیں کہیں گے باطل پہ, بعض اوقات شاید غلطی سے ہو جائے باطل پہ, لیکن بہرحال حق سے دور تو ہیں, یہ طے. لہذا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نہ ہونے کے نتیجے میں اب اگر جہاں پہ پہلی جگہ پہ جس شخص نے, جس انسان نے اس اختلاف کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کی تھی, اگر سب مل کے اس کے خلاف کھڑے گئے ہوتے تو آج اتنے بڑے پیمانے پہ یہ گناہ انجام نہ پاتا کہ حدیثوں کے مطلب نکالے جائیں, حدیثیں گڑھی جائیں, فتوے گڑھے جائیں. آج فتوے گڑھے جاتے ہیں. وہ فتوے آغا سیستانی کے نام سے مشہور ہیں جس کی آغا سیستانی کو خود خبر نہیں, ان کی طرف سے فتویٰ کہ آغا سیستانی نے ایسا کہا. یہ آپ کو باخبر کر دیں, آپ ہوشیار رہیں. ہر فتویٰ آج کے زمانے میں دیکھ کے اس پہ اعتبار بھروسہ نہ کہ جب تک کہ کسی معتبر طریقے سے تصدیق نہ ہو جائے کہ واقعی آغا سیستانی نے کہا ہے. یہ لوگ آج کل ہر آدمی کے ہاتھ میں کمپیوٹر, ایڈٹ کیا اس نے, کسی پروگرام سے ایڈٹ کیا, کچھ لکھا تو اس کو ہٹایا اور اپنی مرضی کی لکھ دیا, ہو گیا سب نیچے. بہت سی ایسی مثالیں ہیں, لیکن اب ان مثالوں میں جا کے آپ کا وقت لینا نہیں چاہتے, اس لیے کہ آج گفتگو ختم کر کے نتیجہ آپ کے حوالے کرنا. ایسے حالات میں جب اسلام کی جو اہم چیزیں ہیں, مین چیزیں, وہ باہر چلی گئیں, نئی چیزیں داخل ہو گئیں, اسلام میں زندگی گزارنے والا مسلمان ان نئی چیزوں کو دیکھ رہا ہے, اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ اسلام ہے. جو باہر نکل گیا اس کے بارے میں اس کو کوئی خبر ہی نہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں, ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں, علم نہیں. نے شاید کہیں پہ کہا بھی تھا اس بات کو. بعض مذہبی چینل ایسے ہیں کہ ان کے, ہم سے اپنے مذہب کے نہیں, دوسرے مذاہب کے چینل ہیں کہ ان کے جو بھی مبلغین ہیں وہ آتے ہیں تو نہج البلاغہ کی باتیں کرتے ہیں. وہ امام علی کے نام سے نہیں, اپنے نام سے نہج البلاغہ کے خطبات پورے پورے پڑھتے ہیں. لیکن ہم میں سے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں. اب دیکھیں ہمارے سماج و معاشرے نہج البلاغہ کتنی پڑھی جاتی ہے, کتنے لوگ پڑھتے ہیں. پھر ہم کہیں گے سب کی بات نہیں کریں, لیکن اکثریت اس کا شکار ہے. ہمارے یہاں کمی ہے علم کی, اور جو تھوڑا بہت علم کے نام کا شور ہے وہ اس لیے کامیاب نہیں ہے کہ غیر عالم سے, غیر عالم سے تو علم نہیں مل سکتا, علم عالم سے ہی ملے گا. لہذا اب یہ پرانی چیزیں نکل گئیں, تو چونکہ ہماری کتابوں پہ نگاہ نہیں ہے, احکام اسلامی پہ نگاہ نہیں ہے, لہذا ہم کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ کیا تھا اسلام میں. نکل گئی, ہمارے رسم و رواج سے نکل گئی, ہمارے عمل سے نکل گئی, ہماری زندگی سے نکل گئی, پریکٹیکل لائف سے نکل گئی. تو ہم نے تو دین وہ پہچانا ہے جو ہمارے گھر میں عمل ہوا. کتاب سے لیا دین نہیں, مراجع سے لیا نہیں, آیات اعظام سے لیا نہیں, علماء سے لیا نہیں, پڑھ کے نہیں. کس سے لیا؟ جو ہوتے دیکھا. ہمارا سوچ کیا ہے؟ جو ہوتا آیا ہے. یہ کرنے والے چاہے ہمارے اپنے باپ ہوں, دادا ہوں, بھائی ہوں, بہن ہوں, جو بھی ہوں, ان میں سے کوئی معصوم نہیں. یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی غلطی کر سکتے ہیں, جبکہ ان میں سے کوئی جاننے والا نہیں ہے, تو کتنی غلطی ہوگی, ہے کہ نہیں؟ جانتے ہوئے غلطی کر سکتے ہیں, جبکہ خاندان میں کوئی عالم نہ ہو, تو کتنی غلطی ہوگی. اب سوچیے جب اس سوچ سے دین آئے گا تو دین کیا ہوگا. اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر زندہ ہوتا تو جس جگہ سے دین ٹرن لیتا اچھائی سے غلطی کی طرف, صحیح سے غلط کی طرف, وہیں پر اس کو روک دیا تھا کہ نہیں غلط. لیکن چونکہ قوم بے حس اور مردہ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو چکا ہے, لہذا ہر آدمی اپنے, وہی جو پہلے دنوں کی بات, ہم اپنے قبر میں, آپ اپنے قبر میں, ہمارے اعمال ہمارے ساتھ, آپ کے اعمال آپ کے ساتھ. جبکہ ہم نے آپ کے سامنے کل سرکار سید الشہداء کا وہ خطبہ, اس کا ایک جملہ پیش کیا کہ تم کو احکام پروردگار, احکام الہی کے ٹوٹنے کا خوف نہیں ہے, تم کو اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے آبا و اجداد کی سنت ٹوٹ رہی ہے. یہ امام حسین نے ڈانٹا ہے ہم کو. ہوتا ہے ایک دم ہمارے پریکٹیکل لائف میں, ہم کو اس بات کا خوف ہے ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے, کیسے نہیں, مجلسوں میں لے لیں. فلاں تاریخ کو مثلا, ایسا ہے نہیں ہمارے یہاں, ہم بالفرض فلاں تاریخ کو ہمارے گھر میں ایسی مجلس ہوتی تھی, اب اس سال اگر اس تاریخ کو نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. باپ دادا کے زمانے سے ہوتی آئی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
اس تاریخ کو مجلس ہونا یہ آباء و اجداد کی رسم ہے، مجلس میں اصلاح کی بات ہونا یہ امام حسین کا حکم ہے۔ انصاف سے بتائیے کہ مجلس کرنے والے کو اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے کہ اصلاح کی بات مجلس میں ہو، یا اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے کہ باپ دادا کی تاریخ پہ مجلس ہو؟ جس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی نگاہ میں اس کی اہمیت نہیں کہ امام حسین نے کیا مقصد چھوڑا، اس کی فکر ہے کہ ہمارے باپ دادا نے کیا چھوڑا۔ باپ دادا کی بات زیادہ ہے، امام حسین کی بات کی اہمیت اس کے مقابلے۔ حسین یہی جملے کہیں تم کو باپ دادا کے مقابلے میں احکام پروردگار کہ ٹوٹتا دکھ رہا ہے اس کی تم کو فکر نہیں، تم کو اس بات کی فکر ہے کہ تمہاری آباء و اجداد کی رسمیں نہ ٹوٹنے پائے۔ جب سماج و معاشرہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اب دین تبدیل ہونے لگتا ہے، جو چیزیں تھیں ختم ہو گئیں، نئی چیزیں ایڈ ہو گئیں، ایسے حالات میں اب اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ یہ غلط کر رہے بلخرے کوئی نہ کوئی تو پیدا ہوگا کہ جو امر بالمعروف کرے، کوئی نہ کوئی ہوگا نہی عن المنکر کرے۔ زمین بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہے، خدا اپنی تبلیغ کا انتظام خود کرتا ہے۔ اس قرآن کا بھیجنے والا بھی وہی ہے، اس کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے۔ دیکھیں کام ہونے والا ہے، کام نہیں رکے گا۔ جو ہم ڈرتے ہیں کہ کریں نہ کریں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس کے ساتھ، الہی کام کبھی رکتا نہیں ہے۔ اگر ہم کر لیں گے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم کو وہ موقع فراہم ہو جائے گا کہ ہم اس لائق ہو گئے، اور ہم نہیں کریں گے تو یہ سعادت کوئی اور لے جائے گا، کام نہیں رکے گا۔ یہ سعادت یہ نیکی کسی اور کے ذمہ آ جائے گی، لہٰذا کام نہیں رکے گا۔ تو اب یہاں پہ عقل مندی اسی میں ہے کہ کام نہ چھوڑے انسان، بلکہ اس کام کو کر کے سعادت لے لے۔ اور یہ ائمہ کی سیرت ہے، یہ انبیاء کی سیرت ہے کہ جب بھی نیک کام میں قدم بڑھایا جاتا ہے مشکلات ہوتی ہیں، ہوں گی مشکلات، مصائب ہوں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، پریشانیاں ہوں گی، دشواریاں آئیں گی، کیونکہ نیک کام کبھی مشکلات کے ہوتا ہی نہیں ہے بغیر مشکلات کے۔ خود ایک اس کے اوپر تجربات ہیں اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ آپ دیکھیے وہ لوگ کی جو غلط کام کرتے ہیں ان کے آپس میں بڑا اتفاق ہوتا ہے، بڑا اتحاد ہوتا ہے، بہت زیادہ ایک دوسرے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں بہت زیادہ، لیکن جب نیک کام ہوتا ہے تو بڑے مشکلات پیش آتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں، دقتیں ہوتی ہیں۔ اب جب کسی نے اس کام کو کرنا شروع کیا، آپ نے کسی کو کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ غلط ہے۔ اب چاہے وہ آج کی مثال لے لیں، کل کی مثال، میں کسی آپ نے کہا کہ کیک کیوں کٹ رہا محفل میں، یہ تو مثلاً عیسائیوں کی رسم ہے، یا ہمارے محفل میں کیوں کٹ رہا ہے کیک، مثلاً کل نے مثال دی تھی، جو لوگ تھے تو جانتے ہیں، نہیں تھے وہ انشاءاللہ بعد میں ریکارڈنگ سے استفادہ کریں گے۔ اب چونکہ دیکھنے والے نے کیک کی مثال ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ ابھی وہ ہمارے سماج و معاشرے میں بیٹھی نہیں تھی، جب بیٹھ جائے گی تو وہ سوچے گا یہ تو مذہبی ایکٹیویٹی ہے، یہ تو ہماری مذہبی ایکٹیویٹی۔ اختلاف جن لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ ہمارے درمیان مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، اب آپ اس سے کہیے کہ تم کیوں اختلاف کی بات کرتے ہو، آپ نے برائی سے روکا، اتحاد کی دعوت دیجیے، امر بالمعروف ہو گیا، وہ نہی عن المنکر ہو گیا۔ اب جب آپ نے پیش کیا تو آپ کے اس امر بالمعروف کے مقابلے میں اس نے امر بالمعروف شروع کیا، آپ کے نہی عن المنکر کے مقابلے میں نہی عن المنکر شروع کیا۔ نہیں معلوم کہ ہم اپنی اس بات کو، اس پوائنٹ کو آپ تک منتقل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے برائی سے روکا، اور جو آپ برائی سے روک رہے ہیں اس روکنے کو وہ برائی سمجھ رہا، اس لیے کہ جس برائی سے روک رہے ہیں آپ وہ اس برائی کو اچھائی سمجھ رہا ہے، وہ اس کو دین کا جز سمجھ رہا ہے، دین کا پارٹ سمجھ رہا ہے، اور جو آپ روک رہے ہیں چونکہ وہ اچھائی سمجھ رہا ہے تو روکنے کو برائی سمجھ رہا ہے۔ اس روکنے کے مقابلے میں آپ کو روک رہا ہے، وہ اچھائی کے مقابلے میں برائی، اس کی نگاہ میں، آپ کی نگاہ میں برائی کے مقابلے میں اچھائی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اچھا کر رہا ہے، حقیقت میں برا کر رہا ہے۔ تو نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایک نیا نہی عن المنکر آگے کھڑا ہو گیا، امر بالمعروف کے مقابلے میں ایک نیا امر بالمعروف آگے کھڑا ہو گیا۔ یہی وہ مقام ہوا کرتا ہے کہ جہاں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ کہاں تک اثر گیا؟ بات ایسی نہیں کہ صرف ہوا میں، ارے ہماری آپ کی کیا بات ہے؟ سرکار سید الشہداء امام حسین جس وقت انقلاب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، قیام آپ نے کیا ہے، مسلمان امام حسین کو واجب القتل سمجھ رہے تھے۔ اب اس سے زیادہ اچھائی کے مقابلے میں کون کیا آئے گا؟
نہیں المنکر کہ اس سے بڑا مقابلہ کیا ہوگا؟ اسلامی کورٹ نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا تھا، اب اس سے زیادہ برائی کیا دیکھے گا انسان؟ جلدی قتل کو، وقت کا نماز ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب اس سے زیادہ حالات کیا بدلیں گے؟ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی ان کی نگاہوں میں دین بدل چکا تھا، اس خرابی کو، گمراہی کو، ضلالت کو، اندھیرے کو دین سمجھتے تھے، اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ خود امام سامنے موجود ہے اور ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ تبدیلی ہوئی کہ نہیں؟ اب سمجھ میں آیا کہ امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا، کہ ایسا نہ ہو کہ برائیاں اتنی زیادہ رائج ہو جائیں کہ ہم بجائے اس کے کہ امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں، امام کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے کہ یہ تو ہمارا امام ہی نہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ نہ ہونے سے جو چیز ختم ہوتی ہے وہ یہ کہ اطاعت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اطاعت کا پاور ختم ہو جاتا ہے۔ اطاعت سمجھتے ہیں نا، حکم کو ماننا، اس کو کہا جاتا ہے اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، صاحبان امر۔ اطاعت کسی کو حکم کو ماننا، جب تک اس کو بتایا جائے کہ حکم خدا یہ ہے وہ اطاعت کرتا رہے گا، جب اس کو بتایا جائے کہ حکم خدا کے خلاف ہے وہ اس سے بچتا رہے گا، لیکن اگر بتانا ہی چھوڑ دیں تو یہ اطاعت کی پریکٹس ختم ہو جائے گی نا آہستہ آہستہ۔ اب جب اطاعت کی پریکٹس ختم ہو جائے گی، اب اس کے سامنے کہا جائے کہ ایسا کرو ایسا کرو، اگر یہ نہیں، یہ اب نہیں ماننے والے۔ یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذہن میں ایک دین بنا لیتا ہے، اپنے ذہن میں ایک سیرت بنا لیتا ہے، اپنے ذہن میں ایک کردار بنا لیتا ہے، ہمارا امام ایسا ہوگا، ہمارا دین ایسا ہوگا، ہمارا مذہب ایسا ہوگا۔ اب اس مذہب کو لے کے وہ امام کو ڈھونڈے گا، اس معرفت، خود ساختہ اپنی بنائی ہوئی معرفت کو لے کے، اپنے بنائے ہوئے کردار کو لے کے امام ڈھونڈے گا۔ اب اگر اس کردار کے مطابق مل گیا تو امام، اور نہیں ملا تو ایسے نہیں ہے، دلیل دے، اس پہ بھی دلیل دے۔ سنا ہو، بہت تعجب ہوا ہم کو سن کے، ہم نے شاید یہ بات کہیں پیش کی، لیکن چونکہ یہ بات اس سے ثابت ہو رہی لہٰذا ہم دلیل دیں۔ بامبے سے کچھ لوگ گئے کربلا کی زیارت کے لیے، عراق کی، آغا سستانی کے پاس پہنچے، ایک مسئلہ پوچھا ان کے سے، بامبے کے لوگ تھے، باہر کے نہیں تھے۔ سوچیے آپ، جب ہم اپنے مرجع کے متعلق ایک صحیح فکر نہیں قائم کر سکتے تو امام کے متعلق کیا صحیح فکر قائم کریں گے؟ وہ ایک سوال لے کے گئے، ان کے ذہن میں سوال کا جواب بھی طے تھا پہلے سے کہ ہمارے اس مرجع کو یہ جواب دینا چاہیے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جواب ان کے ذہن کے خلاف ہو گیا، نہیں مانا، کہا نہیں یہ تو مسئلہ ہی، اب یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ مرجع نہیں، کیونکہ وہاں پورا آفس ہے، پورے مقلدین ہیں، ماریں گے سب، وہ تو نہیں کہہ سکتے تھے۔ کہا نہیں یہ سوال ہی اصول دین کا تھا، یہ فروع دین کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ پھر دوسرے دفتر میں گئے، پھر وہاں وہی سوال پوچھا۔ سب نوٹنکی ہوتی ہے مذہب کے نام پہ، دینداری نہیں ہے یہ، خیانت ہے یہ۔ پھر دوسرے مرجع کے یہاں گئے، پھر وہاں وہی سوال پوچھا کہ تم کو معلوم ہو گیا کہ اصول دین کا مسئلہ نہیں ہے، کیوں دوسری جگہ پوچھ رہے ہیں؟ معلوم کیا ہوا کہ دین لے کے در در گھوم رہے ہیں کہ کوئی اس دین کا ٹھیکیدار مل جائے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے دین کو لے کے امام کو ڈھونڈیں گے۔ ایسے حالات میں آپ بتائیے کہ امام کا ظہور ہوگا؟ نہیں ہو سکتا امام کا ظہور، اس لیے کہ ہم امام کی اطاعت کے لیے اپنے کو تیار نہیں کیے ہیں، بلکہ اپنے دین کے لیے امام کو تیار کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں سے امپورٹ ہونا چاہیے وہاں ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور جہاں ایکسپورٹ ہونا چاہیے وہاں امپورٹ کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ اس مقام پہ کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ جس وقت شروع میں ہماری گاڑی نے لائن چھوڑی تھی، پٹری چھوڑی تھی، اس ٹائم نہیں پکڑا گیا۔ آج اتنے بڑے فرق پہ ہم آگے کھڑے ہو گئے کہ یا تو دین ہمارا بے دینی یوں کہا جائے، یہ گمراہی، یا تو ہمارا ایگو بن گئی، ہماری انانیت بن گئی، یا ہمارا مذہب بن گئی۔ دونوں طرح کے ہیں، کچھ لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں، کچھ انجانے میں کرتے ہیں۔ انجانے میں کرنے والا جواب سن کے مان جائے گا، لیکن جواب سن کے نہیں مان رہا ہے، اس کا مطلب کہ اب اس کے پاس دین نہیں ہے، انانیت ہے۔ دین اور ہوتا ہے، ایگو اور ہوتا ہے، گمراہ اور ہوتا ہے، انانیت پہ عمل کرنے والا اور ہوا کرتا ہے۔ گمراہ کو اگر ہدایت مل جائے تو صحیح راستے کو پکڑ لیا کرتا ہے، لیکن جو جان بوجھ کے گمراہ ہو نہیں پکڑا کرتا ہے، وہ اپنے حساب سے ڈھونڈا کرتا ہے۔
ایسے مقام پہ پہنچ گئے. ایسے حالات میں ہم کو کس دین کی توقع؟ بلکہ اب یوں کہا جائے کہ جب انسان اس مقدس مقام پہ پہنچنے کے بعد اس کے ذہن میں اتنا بڑا خطور ہو اور دین کے متعلق اتنی بڑی خیانت ہو، تب پوچھئے کہ دین کہاں رہ گیا؟ کہاں دین؟ وہاں مقدس مقام پہ پہنچنے کے بعد زیارت کرنے گیا ہے، اس کا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم دین میں تحریف کر رہے ہیں تو زیارت کا کیا مسئلہ ہو؟ دین کی تحریف ایسے نہیں ہے کہ صرف مثلاً سے کچھ ہم بڑھا دیں. آج ہم بعض فرقوں پہ اعتراض کرتے ہیں اور صحیح اعتراض ہونا بھی چاہیے کہ کچھ چیزیں تھیں جو دین میں نہیں تو ہم نے ایڈ کی ہیں. غلط. صرف ایڈ کرنا ہی دین کی تحریف نہیں. دین میں 3 طرح کی تحریف ہے. کچھ چیزیں نہیں ہیں اس کو آپ ایڈ کر دیجئے وہ بھی تحریف ہے. کچھ چیزیں ہیں اس کو نکال دیجئے وہ بھی تحریف ہے. اور کچھ چیزیں اپنی آسانی اور سہولیت کے حساب سے بدل دیجئے وہ بھی تحریف ہے. تینوں دین کی تحریف ہے. تینوں خیانت ہے. نہیں ایڈ کر دیا اس کی مثال ہے نا، وہ جو ہمارے بہت سی مثالیں اپنے اس میں بھی مثالیں، بہت چیزیں نہیں تھی جو ایڈ کر دی گئی. کتنے ہمارے رسم و رواج ایڈ ہو گئے جو دین کا جز نہیں تھے. یہ تحریف ہے. کچھ چیزیں تھیں جو نکال دی گئی ہیں. آج جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کی باتیں ہوتی ہیں تو ہم جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو اس پہ دعوت دیتے ہیں جو ہماری پسند ہے. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ رسول کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، امام حسین کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں. عزیزان محترم، امام حسین نے جس نہی عن المنکر کی بات کی ہے، جس امر بالمعروف کی بات کی ہے، اس میں انسان کو نماز کی طرف بھی بلایا ہے، جہاد کی طرف بھی بلایا ہے. جس چیز سے روکا ہے، گناہوں سے بھی روکا ہے، قومی ذلت سے بھی روکا ہے. لیکن چونکہ نماز آسان لگتی ہے لہذا ہمارے امر بالمعروف میں نماز شامل ہے، روزہ شامل ہے، دعائیں شامل ہے. لیکن جب جہاد کی باتیں آتی ہیں ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. قومی ذلت سے بچنے کی بات آتی ہے ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. قوم کی فلاح و بہبود کی باتیں آتی ہیں ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے قوم کو مثلا ہاسپٹل کی ضرورت ہے، مذہبی اعتبار سے ضروری بنوایا جائے لیکن اس پہ ہم توجہ نہیں دیتے. آج ہماری قوم کو اچھے کالجز کی ضرورت ہے، مذہب کے اعتبار سے اس کا انتظام کرنا چاہیے لیکن ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ آسان نہیں ہے. یہ آسان ہے، یہ مزاج کے مطابق ہے، وہ مزاج کے خلاف ہے. یہ بھی مذہبی تحریف ہے، یہ بھی دینی تحریف ہے. یہ ہم بدل رہے ہیں دین کو. امام حسین یا یوں کہا جائے کہ دین اس وقت دین ہوتا ہے جب دین مکمل دین ہو. اگر دین میں کہیں کچھ کمی یا زیادتی کر دی جائے تو پھر دین دین نہیں رہتا ہے. دینداری کے نام پہ انسان کے اپنے مفاد ہوا کرتے ہیں. آپ لوگ آئے، کوئی گاڑی سے آیا ہے، کوئی ٹیکسی سے آیا ہے، کوئی اب گاڑی میں جو بھی اس کی بیسک چیزیں ہیں، جو بھی بنیاد، کسی ایک چیز کو نکال دیجئے، اس کا ایک پہیہ نکال دیجئے، کیا ہو؟ پوری گاڑی تو صحیح سالم ہے، پہنچ جائیں گے گھر آپ اس سے. اسٹیئرنگ نکال لیجئے آپ اس کا، سب کچھ تو ہے، پورا انجن چل رہا ہے. انجن چل پائیں گے آپ؟ نہیں چل پائیں گے. کوئی ایک چیز آپ کم نہیں کر سکتے، یہ سب کو معلوم ہے. کوئی ایک چیز کم نہیں ہو سکتی زندگی کے کسی لمحے میں. لیکن جب بات دین کی آتی ہے تو اپنی مرضی اور پسند کے حساب سے جو چیزیں اچھی لگتی ہیں وہ دین سمجھ میں آتا ہے، جو چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں اس کی دینی حیثیت نہیں رہ جاتی. چونکہ ہمارا امر بالمعروف کم ہو گیا لہذا وہ معروف، وہ اچھائیاں کہ جس کو ہمارے سماج میں زندہ ہونا چاہیے اس کا کسی نے حکم ہی نہیں دیا، کسی نے یاد ہی نہیں دلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ چھوڑنے والوں نے چھوڑ دیا. اب اگر آج کسی میں اتنی ہمت ہے کر لے لیکن اس کو معلوم ہی نہیں، اس لیے اس نے کبھی ہوتے بھی دیکھا ہی نہیں. بات یاد ہے نا کہ دین کہاں سے لیا؟ دین تو رسم و رواج سے لیا، دین خاندان سے لیا، دین میراث میں لیا. نے شاید ذرا پہلے سے کسی خطبے میں جملہ کہا تھا یا کہیں، میراث کی دولت بھی نقصان دہ ہوتی ہے اور میراث کا دین بھی نقصان دہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے صاحبان ثروت جو کماتا ہے اس کو معلوم ہے کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، لیکن ان کی اولاد جن کو یہ نہیں معلوم کہ کیسے کمایا جاتا ہے ان کے حالات دیکھیے کس طریقے سے لٹاتے ہیں، کس بے دردی سے اس کو ضائع کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو دین بچاتا ہے یا محنتوں سے حاصل کرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے. لیکن جس نے دین کے راستے میں قربانی نہیں دی
چاہے وہ دین بچانے کے لیے قربانی نہ دی ہو، چاہے دین کو حاصل کرنے کے لیے قربانی نہ دی ہو، اسے نہیں معلوم کہ دین کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے زمانے میں وہ اسٹیج کی جس جگہ سے دین دینا چاہیے وہاں سے تعویذیں دی جا رہی ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا اس پہ؟ اس کو نہیں معلوم کہ اس اسٹیج کی کیا قیمت ہے، کتنی قربانیوں سے منبر بچایا گیا۔ دربار یزید میں منبر ہی نہیں تھا جب تک یزید کا ذاکر بیٹھا تھا۔ منبر اس وقت ہوا جب امام سجاد بیٹھے، امام سجاد کی قربانی نے منبر کو منبر بنایا۔ کتنی تعویذ دی امام سجاد نے اس منبر سے۔ اسلام میں تو صرف ایک تعویذ کا ذکر ہے جو نابغ قاسم کے بازو پہ تھی، جس میں قربانی کی بات آتی ہے۔ آج تک کسی نے وہ تعویذ مانگی نہ کوئی دینے والا۔ اب یہاں تک بات آ جائے، آ گئی تو ایک جملہ کہتے چلیں عزیزان محترم، مجلس بھی ہمارے اپنے مطلب کی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ مجلس میں ہم کو وہ مسائل مل جائیں گے جس سے ہمارے کام حل ہو جائیں گے۔ کون سا ذکر ہے؟ آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہو گیا، دین کتنا بدل گیا۔ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ جہاں محض قربانی ہے۔ فرق پہچانیے کتنا بڑا فرق ہے، کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے۔ جس کا ذکر ہو رہا ہے، جس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں قربانی ہی قربانی ہے اور کچھ نہیں، اور ہر طرح کی قربانی، بھوک کی قربانی، پیاس کی قربانی، گھر کے چھوڑنے کی قربانی، مال و دولت چھوڑنے کی قربانی، جان کے دینے کی قربانی، اولاد کے دینے کی قربانی، چادر کے دینے کی قربانی، وطن کے چھوڑنے کی قربانی، صرف قربانی ہے۔ کسی نے ایک وقت کی روٹی کا بھی سوال نہیں کیا۔ اس قربانی کے ذکر میں جب ہم آتے ہیں تو امیدیں کیا ہیں کہ یہاں سے رزق ملے گا، یہاں سے روٹی ملے گی، یہاں سے اولاد ملے گی، یہاں سے آسانیاں ملیں گی، یہاں سے گاڑی ملے گی، یہاں سے بنگلہ ملے گا۔ کبھی کوئی یہ سوچ کے آیا کہ ہم آج جا رہے ہیں مولا اس مجلس میں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی قربانی دیں، آپ کوئی قربانی ہم سے مانگ لیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ملے گا، ملے گا، یہی دیں گے، یہ نہیں دیں گے تو کون دیں گے، لیکن صرف ملے گا یہ غلط ہے۔ توجہ فرمائیں اس پوائنٹ۔ مجلس کو صرف لینے کا ذریعہ بنا لیں یہ غلط ہے۔ مجلس دیتی ہے، مجلس ہمیں دے گی، اگر مجلس میں صحیح ہو عزت قومی دے گی، مجلس ہمیں علم دے گی، مجلس معرفت دے گی، مجلس شعور دے گی، مجلس فکر دے گی، مجلس ہم کو آبرو دے گی، مجلس ہم کو پوری دنیا میں سب سے بڑا بنا کے دے گی، شجاعت دے گی، ہمت دے گی۔ یہ دولتیں زیادہ بڑی ہیں، یہ آ جائیں گی تو باقی سب مل جائیں گی۔ بلکہ ساری بات کو جمع کر کے ایک جملے میں کہہ دیں، مجلس وہ ہے کہ جہاں سے خدا راضی ہوتا ہے، اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن وجہ راستہ اس کا یہ ہے کہ مجلسوں کا ٹرینڈ وہ ہو کہ جو خدا کو راضی کرنے کے لیے ہو، مجمع کو راضی کرنے کے لیے مجلس رضا الہی نہیں ملتی ہے۔ اگر مجمع کو راضی کرنے کے لیے مجلس ہو تو اس سے پھر رضا پروردگار نہیں ملتی ہے۔ رضا پروردگار لینا ہے تو ان مجلسوں کا اہتمام کیا جائے جس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و علیہ۔ نعرے حیدری، آواز بلند تلوار، مدد حق وہ مجلس سے لینا کیا ہے، ہم ڈھونڈ کیا رہے ہیں مجلس میں؟ یہاں تو ابتدائی سے ہوتی کہ کیا قربان کرنا شروع کیا، کیا دینا شروع کیا۔ یہ خود ایک مستقل گفتگو ہے کہ کن کن پہلو سے ہمارے یہاں ہوتی ہے اور کیسے ہونا چاہیے، وضاحت میں نہیں جائیں گے۔ اپنے موضوع کے حساب سے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ ہو تو پھر حالات کیسے بدلتے ہیں، کس تیزی سے چینج ہوتے ہیں۔ امام حسین نے کس منکر کے خلاف، اب بات کو ہم جمع کریں اور نتیجہ آپ کے حوالے کریں، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ سرکار سید الشہداء نے کس منکر کے خلاف، منکر سمجھتے ہیں نا برائی، پہلے نے اسی لیے اس کا ترجمہ کیا تھا امر بالمعروف یعنی اچھائی کی طرف دعوت دینا، نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا۔ امام حسین نے کس منکر کے خلاف قیام کیا تھا؟ لیکن امر بالمعروف دو طرح کا، نہی عن المنکر بھی دو طرح کے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں میں خرابیاں دو طرح کی ہیں۔ ایک وقت لوگوں کی خرابی پرسنل خرابی ہوتی ہے، لہذا ان کو پرسنل طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا جائے۔
اور ایک موقع پہ قومی ہوتی ہے، وہاں پہ پھر قومی گفتگو ہوتی ہے۔ اور امام حسین نے جس امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے قدم اٹھایا تھا وہ ان دونوں سے بالا تر، وہ ان دونوں سے بلند ہے۔ مثلا آپ کو مثال دیتے چلیں، کسی ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ نے جا کے اس کو کنارے بلایا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مراحل ہیں، ایسے نہیں کہ آپ نے کہیں مجمع میں ٹوک دیا، یہاں کسی کو ٹوک دے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، غلط ہے، جائز نہیں ہے اس طریقے سے، کسی کی توہین صحیح نہیں ہے، اس کے طریقے ہوتے ہیں، اس کے مراحل ہوتے ہیں۔ آپ کونے میں لے گئے اور آپ نے کہا کہ بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، امر بالمعروف کیا آپ نے، کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے، دیکھ لیا آپ نے، اس کو جا کے منع کیا کونے میں لے جا کے۔ ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، کچھ پرابلم ایسے ہوتی ہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو قوم میں عام ہو جاتے ہیں، سماج و معاشرے میں، وہاں پہ بھی جب قومی لیول پہ بات ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ قوم میں مثلا یہ خرابی ہے، وہ ضروری ہے، اگر نہیں سمجھایا جائے تو پھیلتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، روکنا ضروری ہے۔ لہذا وہاں پہ بھی واجب تھا، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فروع دین میں سے، واجبات میں سے، لہذا وہاں پہ بھی واجب تھا، یہاں پہ بھی واجب ہے۔ انسان قومی لیول پہ اس کو منع کرے، روکے۔ اب یہاں پہ یہ چیزیں ان لوگوں کے حوالے ہوتی ہیں کہ جن کا قوم سے زیادہ رابطہ ہوتا ہے، قوم کے وہ لوگ مثلا جن کا تعلق علماء ہیں، یا آج کل مثلا ذاکرین بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ ذاکر کو علماء سے الگ نہیں ہونا چاہیے، علماء ہی کو ذاکرین ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اب حالات کس حد تک تبدیل ہو رہے ہیں یہ ایک الگ بات ہے۔ یا وہ قوم کے افراد کی جن کی قوم میں ایک ویلو ہے اور ان کی بات قوم میں مانا جاتا ہے، لہٰذا ان کی ذمہ داری ان پہ واجب ہے۔ لہٰذا امام حسین نے جب وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا خطبہ کہا ہے تو اس میں ان کو بھی مخاطب کیا۔ امام حسین کے خطبات دیکھے، مشہور خطبات ہے، خطبہ مینا دیکھے، ایسے ہی لوگوں کو جمع کیا، بلایا تھا، بلا کے ان سے بات کی، گفتگو کی۔ یہ ہو گئی قومی گفتگو۔ ایک بات ہوتی ہے کہ جو ان دونوں سے بڑھ کے حکومت کے لیول پہ آ جاتی ہے۔ امام حسین نے جس امر بالمعروف کے لیے قیام کیا تھا، جس نہی عن المنکر کے لیے قیام کیا تھا، وہ حکومت کے مقابلے میں تھا، حکومت کے مقابلے میں تھا۔ ایسا نہیں کہ امام حسین اس پہ کام نہیں کر رہے تھے، امام حسین اس پہ بھی کام کر رہے تھے، اس پہ بھی امام حسین نے قربانی دی، اس پہ بھی قربانی دی ہے۔ جب جہاں جس کے لیے جتنی جیسی قربانی کی ضرورت پڑی، سرکار سید الشہداء نے ویسی قربانی دی، پیش کی۔ دین قربانیوں کا دین ہے، ہمارے ائمہ نے قربانی دی ہے۔ ہم جن لوگوں کو مانتے ہیں ان کی سیرت یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ دین کو کیا دے سکتے ہیں، ان کے مقابلے میں وہ تھے جو یہ سوچتے تھے دین سے کیا لے سکتے ہیں۔ پوری تاریخ ہے، آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھیں تو پورے دو فرق آپ کو مکمل طریقے سے محسوس ہوں گے کہ ایک پوری چین وہ ہے کہ جو دیکھ رہی ہے کہ دین سے کیا لے سکتے ہیں، ایک پوری چین وہ ہے جو دیکھ رہی ہے دین کو کیا دے سکتے ہیں۔ پورا کردار کا فرق ہے، سیرت کا فرق ہے۔ ہم جس سیرت پہ عمل کرنا چاہیے ہم کو کرتے ہیں، وہ یہ سیرت کیا دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اب جب حکومت کے لیول پہ امر بالمعروف کی بات آئی، حکومت کے لیول پہ نہی عن المنکر کی بات آئی، تو سرکار سید الشہداء نے چونکہ بات قوم کی تھی، اسلام بدنام ہو رہا تھا، ایسا قربانی دی۔ اب آئیے بات طولانی نہ کہیں، ڈائریکٹ کرتے ہیں، اختتام پہ ہم آ جائیں۔ ہمارے زمانے میں قرآن جلایا گیا منکر ہے کہ نہیں؟ رسول کا نعوذ باللہ کارٹون بنایا گیا منکر ہے کہ نہیں؟ سیرت رسول کی توہین کے لیے فلم بنائی گئی منکر ہے کہ نہیں؟ اور نہیں معلوم، شاید ابھی بھی وہ گوگل پہ ہے، وہ ہندوستان میں شاید دیکھی جا سکتی ہے۔ ابھی تک بتائیے، اتنی جرأت ہے کہ ابھی تک ہم اس کو، ایسا نہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ نہیں ہے منکر؟ سیریا پہ حملہ ہوا، منکر ہے کہ نہیں؟ کربلا کی قوم جس کے پاس درس قربانی موجود ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیا، لیکن قوم کو جس لیول پہ یہ کام کرنا چاہیے تو اس لیول پہ نہیں ہوا، جس معیار پہ جواب دینا چاہیے تو اس معیار پہ یہ کام نہیں ہوا۔ اگر ہوتا تو نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ مثال دیں، یہی جناب زینب کے روضے پہ جب حملہ ہوا، بامبے میں پروٹیسٹ ہوا، قیصر باغ ہال میں، اچھا مجمع تھا ماشاءاللہ، بہت مجمع تھا، ہال پورا بھرا ہوا تھا، یہاں سے بھی تھے کچھ لوگ جانتے ہیں۔
کم نہیں تھا مجمع، بہت تھا مجمع الحمدللہ، لیکن بامبے کے شیعوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے کچھ نہیں تھا۔ ثانیہ زہرا کے حرم پہ ہم کہتے نہیں، شب جمعہ ہے، آپ نے شہداء کربلا کی ذات پڑھی ہوگی، یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ کتنا کام تھا؟ کچھ گھنٹوں کا کام تھا، خالی وہاں جا کے یہ کہنا تھا کہ یہ کام غلط ہوا۔ جان دینی تھی؟ نہیں۔ مال قربان کرنا تھا؟ نہیں۔ کوئی زخم، جھگڑا، لڑائی؟ کچھ نہیں، بہت پیسفل۔ صرف اتنا جا کے کہنا تھا یہ کام غلط ہوا۔ یہ مانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو خبر نہیں تھی، ان کی بات الگ، بات ان کی اور ان کو خبر تھی۔ کیوں نہیں آیا انسان؟ بتائیے، اس منکر کے مقابلے میں انسان گھر سے کیوں نہیں نکلا؟ اس علاقے والے سب نہیں نکلے، جو اس علاقے کی شیعوں کی آبادی تھی اس کے حساب سے بھی مجمع بہت کم تھا۔ جو لوگ ہیں وہ گواہی دیں گے اس بات کی۔ کیوں ایسا ہوا؟ جناب زینب سے محبت نہیں ہے ان کو۔ بعض لوگوں نے توجیہ بنائی ہے، چونکہ یہ بھی ایک الگ تفصیلی چیز ہے کہ ہمارے درمیان آپس میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اس فکر والے ہیں، وہ اس فکر والے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم سب امام علی والے، امام زمانہ والے، کوئی نہیں الگ۔ نہ کوئی امام علی کو چھوڑ سکتا ہے، نہ کوئی امام حسین کو چھوڑ سکتا ہے، نہ کوئی امام زمانہ کو چھوڑ سکتا ہے، سب وہی۔ مرزا وہ اس فکر والے تھے اس لیے ہم نہیں گئے۔ عجیب، یعنی کہ امام کا ظہور ہوا اور اس فکر والے پہلے پہنچ جائیں گے تو آپ نہیں جائیے گا؟ کوئی نیا امام ڈھونڈ لیجیے گا آپ۔ ارے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ثانیہ زہرا کو ہم منہ دکھا سکیں گے روز محشر؟ اب آپ سوچئے کہ جو انسان ثانیہ زہرا کے حرم کے ڈیفنس میں صرف یہ کہنے کے لیے کہ غلط ہوا ہے نہیں نکل پایا، اس انسان کی بنیاد پہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ آپ ضرور کر دیجئے۔ امام زمانہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں کہ تم صرف یہ کہنے کے لیے نہیں نکل پائے کہ یہ کام غلط ہوا، ہمارے ساتھ جنگ کرو گے تم ہم کو بلا رہے ہو، تاجیل ظہور کی دعا کر رہے ہو، یا مذاق کر رہے ہو ان سے؟ تم فرق۔ نماز شخصی منکر ہے، اگر انسان نماز نہ پڑھے، قومی حالات میں اگر پروٹیسٹ میں نہ جائے تو یہ قومی منکر۔ یہاں پہ عزت قومی کی بات ہے۔ کیوں یہ عزت قومی میں انسان شریک نہیں ہوا؟ اس کی اہمیت اس کو نہیں بتائی گئی ہے، اس کی نگاہ میں اہمیت نہیں ہے۔ آج اگر دوسری قومیں دیکھیں گی تو یہ نہیں ہم سے پوچھ سکتی ہیں کہ جس زینب کا نام تو صبح شام لیتے ہو، جس زینب کے نام پہ تم ہزاروں خرچ کر کے شام جاتے ہو، اس زینب کے نام پہ تم 2 قدم چل کے نہیں آ سکے یہاں۔ اور بھلا ظلم یہ آپ کو بتائیں کہ جب ابھی تو حالات خراب ہیں سیریا کے، جب حالات صحیح تھے تو ہمارا ایک گروہ تھا جو 40 کے موقع پہ کربلا نہ جا کے سیریا جاتا تھا، ان کو اتنی جناب زینب سے محبت تھی، جبکہ روایت میں ہے کہ 40 کے موقع پہ امام حسین کی زیارت مستحب، امام عسکری علیہ السلام کی روایت ہے، مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ امام حسین، امام عسکری کی روایت کو توڑتے ہوئے، مومن کے علامات میں سے ایک علامت کو کم کرتے ہوئے، وہ سب کچھ چھوڑ کے حرم جایا کرتے تھے، اور وہی حرم جب اس کو نقصان پہنچا تو یہاں نظر نہیں آیا۔ یہ کردار میں تضاد کیوں پایا جا رہا؟ اگر دین ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اپنی مرضی کے مطابق دین لینا چاہتے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام یہی ہے کہ دین کو آپ کا پرسنل دین نہیں بننے دیں گے، دین ہمیشہ دین ناب محمدی رہے گا اور رہنا چاہیے۔ ناب محمدی سمجھتے ہیں نا، خالص محمدی دین۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ہونے کا فائدہ یہی ہے، بس اپنی گفتگو ختم کریں ہم۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ہونے کا فائدہ یہی ہے کہ جب تک امر بالمعروف زندہ رہے گا دین خالص رہے گا، جب تک نہی عن المنکر زندہ رہیں گے دین خالص رہے گا، واجبات محفوظ رہیں گے، عزت قومی محفوظ رہے گی۔ جہاں یہ کم ہوا وہاں ہر انسان اپنے حساب سے دین کو لے گا۔ آج کیا وجہ ہے؟ بہت عام سی چیز ہے، بامبے کی بات نہیں، مولانا ایسا نہیں ایسا پڑھو۔ کیوں بھائی؟ آپ کون ہوتے ہیں مولانا کو بتانے والے؟ آپ خود آ کے پڑھ لیجئے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، مولانا یہ نہ بولنا،
دین کے متعلق عالم بہتر جانتا ہے، ایسا وہ بہتر بتائے کیا ہے، یا پھر اس کے مقابلے میں نہیں ہم چاہتے یہ چیز کی ہمیں یہ اچھا لگتا ہے نہیں. ہاں جہاں پہ دین نے آپ کو آپشن دیا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے آپ اختیار کر لیجیے، یہ ٹھیک ہے آپ وہاں اختیار کر لیجیے، لیکن جہاں دین نے آپشن نہیں دیا ہے وہاں پہ ہم دین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. سرکار سید الشہداء کی 161 ہجری کی قربانی اس لیے نہیں تھی کہ ہم صرف اس قربانی کو ذکر کریں، اس لیے تھی کہ اس قربانی کے ذکر سے ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو، شجاعت پیدا ہو، تاکہ آج کی تاریخ میں اپنے دین کو بچا سکے. آج دین خرابیوں سے محفوظ ہے. ہم نے آپ کی زحمت تمام کی. اگرچہ بات یقیناً مکمل نہیں ہے اور ان 3 گفتگو میں مکمل ہو بھی نہیں سکتی تھی، لیکن ایک رخ پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور شاید کسی حد تک ہم نے آپ کی خدمت میں رخ پیش کیا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر جہاں تک اتنا اہم ہے کہ اتنی قربانیاں دی گئیں، وہاں تک اتنا اہم ہے کہ زینب نے بھرے بازار میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا. آپ جناب زینب کے کردار کو دیکھیں. جب جناب زینب مجمع میں آئیں تو کوشش کیا کہ ہم کو کوئی نہ دیکھے، چھپانے کی کوشش کی اپنے آپ کو، ہے کہ نہیں؟ بازار میں بھی، دربار میں بھی، کئی جگہوں پہ اس روایتیں ملتی ہیں. کتنی جگہوں پہ جناب زینب نے جب کسی نے پوچھا، کوئی جاننے والا ملا، چاہنے والا ملا، بی بی کیا چاہتی ہیں؟ کہا ان جن سپاہیوں کے ہاتھ میں نوک نیزے ہیں، ان کے نوک پہ سر بلند ہے، ان سے کہو کہ بیویوں سے آگے نکل جائیں تاکہ تماشائیوں کا مجمع ہم سے الگ ہو جائے، ہماری بے حجابی کم ہو جائے. زینب اپنے آپ کو مجمع سے چھپانا چاہ رہی ہیں، یہ بی بی آپ اپنے آپ کو مجمع سے چھپانا چاہ رہی ہیں، لیکن پھر جب آپ خطبہ کہیں گی تو یہ مجمع نہیں متوجہ ہوگا. زینب بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ امر بالمعروف کتنا اہم ہوا کرتا ہے، نہی عن المنکر کتنا اہم ہوا کرتا ہے. عزیزان محترم، امام سجاد کے شہادت کی تاریخ نزدیک ہے. اس بیمار امام نے بڑے مظالم برداشت کیے، لیکن ان مصیبتوں کے باوجود جس وقت اپنے بابا کو دیکھا کہ ہمارا بابا تیروں میں چھپا ہوا ہے، اے بھوپی اماں ہماری تلوار دیجیے اور ہمارا عصا دیجیے. بیٹا کیا کرو کہ تلوار وسے کا، کبھی اماں عصا پہ تکیہ کریں گے، تلوار سے جہاد کریں گے. عزیزان محترم، جب ناقے میں بٹھایا گیا تو دونوں پیروں کو نیچے سے باندھ دیا گیا. اور امام سجاد یوں ہی نہیں، روایت میں ہے کہ جب قافلہ چل رہا تھا تو راستے میں کبھی امام سجاد کو تلوار سے تکلیف پہنچائی گئی، کبھی آپ کو نیزوں سے تکلیف پہنچائی گئی، پیر اونٹ سے رگڑ کے چھلتا تھا، جس میں تلوار اور نیزے کا زخم ہوتا تھا. امام لہو لوہان اس قافلے کے آگے آگے چلتے گئے. راوی کہتا ہے کہ ہم نے امام سے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ امام سجاد کربلا کے بعد پوری زندگی روئے. راوی امام کی خدمت میں آیا، اس نے کہا مولا کب تک روئیے گا اور کتنا روئیے گا؟ شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. ایک مرتبہ امام نے نگاہوں کو اٹھایا کہ تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، لیکن ہماری ماں اور بہنوں کا بے ردا مجمع عام میں آ جانا یہ ہمارے گھر کی میراث کب سے؟ جب بھی کوئی پوچھتا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آپ پہ ڈھائی گئی، آپ یہی کہتے تھے الشام الشام الشام. عزیزوں، ایک مرتبہ ایک روایت میں ہے کہ امام نے شام میں جو مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں ان مصیبتوں کو ذکر کرنا شروع کیا. بس کچھ مصیبتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ کی آوازیں بلند ہوئی، خدا ان آوازوں پر رحم نازل کر. کچھ مصیبتیں پیش کریں گے کہ امام کے اوپر شام میں کیسی مصیبتیں ڈھائی گئیں. مولا بتاتے ہیں کہ جب ہم شام کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو عورتیں اپنے چھتوں پہ بیٹھی ہوئی تھیں اور چھتوں سے کبھی ہمارے اوپر پتھر مارتی تھی، کبھی گرم پانی پھینکتی تھی، حتیٰ کہ آگ پھینکتی تھی. ایک مرتبہ آگ آ کے ہمارے سر پہ گری، ہمارا امامہ جل گیا، ہاتھ پیچھے بندھا ہوا تھا، ہم اس کو ہٹا نہ پائے، آگ ہمارے سر تک پہنچ گئی. جب ہم گلیوں سے گزرتے تھے تو منادی آواز دیتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خروج جنہوں نے خروج کیا ہے یہ دشمن دین و اسلام ہے.
لوگ آتے تھے کبھی ہم پہ تلوار سے حملہ کرتے تھے، سروں کی بے حرمتی ہوتی تھی، ارے ہماری نگاہوں کے سامنے شہداء کے سروں کو اچھالا جاتا تھا، کبھی گھوڑوں کے ٹابوں میں پھینکا جاتا تھا، سروں کو بیویوں کے سامنے لے جایا گیا تاکہ بیویوں کی بے پردگی بھی ہو، بیویوں کو اپنے وارثوں کا غم بھی تازہ ہو۔ چنانچہ لیلا کے سامنے علی اکبر کا سر، ام فروا کے سامنے قاسم کا سر، آئے بی بی زینب کے سامنے حسین کا سر۔ عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں کہ ہم کو اس بازار میں لے جایا گیا جہاں غلام و کنیز بیچے جاتے تھے، اور ہم کو بیچنے کی کوشش کی گئی، وہ تو خدا نے ایسا انتظام کیا کہ ہم کو بیچ نہ سکے۔ ہم کو یہودیوں کے محلے میں لے جایا گیا اور وہاں جا کے کہا گیا کہ یہ وہ ہیں جن کے آباء و اجداد نے تمہارے آباء و اجداد کو قتل کیا ہے، آؤ آج بدلہ لے لو۔ ہائے انہوں نے بھی ہم پہ ظلم ڈھایا، ہم کو ایسے قید خانے میں قید کیا گیا جہاں چھت نہ تھی، ہم دنوں رات سورج کی دھوپ رات کی اوس پریشان قید خانے میں زندگی گزار رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔